شادی اسلام میں شادی نکاح آسان ہے، تو پھر آج کے ٹائم پہ اتنا مشکل نکاح کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں بچوں کی شادی جلدی نہیں ہو رہی ہیں اور بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ایون لڑکوں کی بھی جو انڈیپینڈنٹ بھی ہو گئے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں گھر والے شادیوں میں دیر کر رہے ہیں۔ جب انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ رہنا ہے۔ کہ انٹر کاسٹ میرج مطلب شادی برادری میں ہی کرنا چاہیے یا غیر برادری میں بھی کرنا اسلام میں جائز ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہمارے سماج کے بہت ساری جو بہن بیٹیاں ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے نا کہ وہ ذات پات کی وجہ سے ہی بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں، تو میں ایسا ایک مین فیکٹر سب سے پہلا یہ ہے کہ لوگ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی برادری کی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو شادی کے ٹائم کیا دیکھتے ہو؟ حسب، نسب، اس کے علاوہ حسن و جمال اور مال و دولت اور دینداری کرو۔ یعنی اب وہ جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں ان فیوچر لوگ جو ہے نکاح کے نام پہ کیا کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اصل بتایا کہ سب سے زیادہ اہم چیز دیکھو تو دینداری دیکھو، اس پہ کوئی توجہ نہیں۔ جب انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کو کسی نہ کسی کے ساتھ رہنا ہی ہے، جس کو ہم عام طور پہ شادی کہتے ہیں۔ اور شادی کے اگر ہم میننگز دیکھیں تو ہوتے ہیں خوشی، لیکن اب خوشی کے ٹائم ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ فرمایا نکاح میری سنت سے ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس کا اگر ایک اور ترجمہ ہم کرتے ہیں آج کے دور میں تو یوں بھی کہیے کہ گویا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، نکاح میری سنت کے مطابق کرو، میرے طریقے کے مطابق کرو۔ یعنی اب وہ جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں ان فیوچر لوگ جو ہے نکاح کے نام پہ کیا کیا کریں گے، اور فضول خرچ، لڑائی جھگڑا، ذات پات، اور پھر جس کی وجہ سے بہن بیٹیاں دوسرے لوگوں کے ساتھ جائیں گی اور یا ان کی عمریں زیادہ ہو جائیں گی، زیادہ ایج ہو جائیں گی تو گھر کا ماحول خراب ہوگا، پھر ان کو بیماریاں پکڑ لیں گی۔ تو اس طریقے کی تمام چیزوں کو روکنے کے لیے کیا فرمایا؟ نکاح میری سنت کے یعنی میری طریقے کے مطابق کرو۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ انٹر کاسٹ میرج مطلب شادی برادری میں ہی کرنا چاہیے یا غیر برادری میں بھی کرنا اسلام میں جائز ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس تعلق سے کہیں بھی کوئی بھی حدیث شریف، کوئی روایت یا کسی بزرگ کی پوری ہسٹری اٹھا کر کے اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ ذات پات کے مطابق ہی شادی کرنی چاہیے، بلکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کرو تو آپ یہ چار چیزیں دیکھتے ہو شادی کے ٹائم۔ کیا دیکھتے ہو؟ حسب، نسب، اس کے علاوہ حسن و جمال اور مال و دولت اور دینداری۔ اب فرمایا جو اس میں جو لاسٹ بات ہے ان کا فرمان ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان تین چیزوں کو چھوڑ دو، گویا کہ ان تین چیزوں پر توجہ نہ دو۔ آخری چیز جو ہے دینداری، جی دینداری کو ترجیح دو، دینداری کے مطابق بندے ڈھونڈو یا بندی یا لڑکی ڈھونڈو اور پھر شادی کرو۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہمارے سماج کے بہت ساری جو بہن بیٹیاں ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے نا کہ وہ ذات پات کی وجہ سے ہی بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں اور ان کی عمریں نکل گئی ہیں، یا دوسرے لڑکے جو ہے دوسرے دھرم کے لڑکے جو ہے ان کو پوز کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ایک انسانی فطرت بھی ہوتی ہے، وہ کہ دل ایک لگنے کی چیز ہے۔ آپ اگر اس کو ٹائم سے اس کے راستے پر نہیں پہنچائیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کا مائنڈ جو ہے اس طرف جائے گا۔ تو اب ایسے موقع پہ اگر اس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی ہوگی کوئی پرابلم نہیں ہے، اب شادی نہیں ہوئی ہے یا رشتہ نہیں ہوا ہے تو بندے کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے اور شیطان بھی بہکاتا ہے۔ تو اب ایسے موقع پہ ہم ذات پات کے چکر میں نہ پڑیں۔ اور ہمارے یہاں ہندوستان میں مہاراڑا شریف ایک بہت بڑی عظیم جگہ ہے جہاں پروفیسر سید محمد امین میاں جو کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، تو ان کی طرف سے ایک مشن بھی چلا ہے کہ ہم جو ہے شادی کریں، شادی میں ذات پات ہمیں نہیں دیکھنا ہے، شادی میں برادری نہیں دیکھنا ہے۔ برادری کے چکر میں اگر آپ رہو گے تو ہماری بہن بیٹیوں کی عمریں بڑھیں گی یا پھر وہ غیروں کے ساتھ جائیں گی، اور ایسا ہو رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور ذات پات کو ہمیں سامنے نہیں رکھنا ہے بلکہ دینداری رکھنا ہے۔
جی، جیسا آج کے وقت میں ایسا ایک مین فیکٹر سب سے پہلا یہ ہے کہ لوگ سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ اپنی برادری کے ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ انہیں یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو کنارے کر کے سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں ہے, مسلمان ہے یا نہیں ہے, میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں یا نہیں ہیں. بالکل بالکل. دیکھیے یہی ہے نا کہ آپ جیسے علماء نے سمجھایا ہے اور بڑے بڑے بزرگوں نے مشن چلایا کہ اس چیز کو ہمیں ختم کرنا چاہیے جی. جس کی وجہ سے ہم بہت سی گناہوں سے بچیں گے, اپنی بچیوں کو بچا سکتے ہیں. اور بلکہ گناہ ہی نہیں, جو بچیاں اب ان کی جب رشتے نہیں ہوتے ہیں, شادیاں نہیں ہوتی ہیں, جو غیر لوگ ان کو پوس کر کے لے جاتے ہیں اور بہکاوا کر کے لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب ان کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے یا وہ اپنے حساب سے جو ہے ان کو نکاح میں لے لیتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے, تو وہ اس کے بعد 1 سال 1.5 سال رکھتے ہیں. ان کے بعد ان سے مطلب کھیل کے, یوں کہہ لیجیے ان کے ساتھ رہ کے, اس کے بعد ان کو مار دیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے, یا پھر جو ہے ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ پڑے ہیں کہ ان کو کاٹ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر ہمیں انہیں بچانا ہے اپنی بہن بیٹی تو یہ اب ہمیں چیز ختم کرنی پڑے گی. ہمیں اب وقت کے حساب سے اپڈیٹ بھی ہونا پڑے گا اور چیزوں کو سمجھنا بھی پڑے گا, اور سدھار بھی ہے. کافی جگہوں پر دیکھا جا رہا ہے, میرے پاس بھی کئی کالز ایسے آتے ہیں کہ حضرت ذات پات سے ہمیں اب کوئی میٹر نہیں ہے, ہمیں اچھے لوگ چاہیے, دیندار لوگ چاہیے, اور فیملی جو ہے نا اچھے اخلاق والی ہونی چاہیے, اور یہی دیکھنا بھی چاہیے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, رشتہ دیکھنے گئے تو مال دیکھا, دولت دیکھی, گھر دیکھا, مکان دیکھا, سب کچھ دیکھا, اور جو اصل ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اصل بتایا کہ سب سے زیادہ اہم چیز دیکھو تو دینداری دیکھو, اس پہ کوئی توجہ نہیں. لڑکا نمازی ہے یا لڑکی نمازی ہے نہیں ہے, اس میں کوئی توجہ نہیں ہے. اس کو تو مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی میٹر ہے کہ نہیں ہے. دیکھیے سب سے بڑی بات میں عرض کر دوں, جو اللہ کا فرما بردار ہوگا وہ آپ کی بیٹی کو یا بیٹا اگر لینے گئے ہیں آپ, تو بیٹا دونوں اگر دیندار ہوں گے تو ایک دوسرے کے حق سمجھیں. جو رب کا حق نہیں سمجھ سکتا وہ بیٹا یا بیٹی کا حق کیا سمجھے گا. جی صحیح کہا آپ نے. تو میرا کوشچن یہ ہے آپ سے حافظ صاحب کہ شادی, اسلام میں شادی نکاح آسان ہے, تو پھر آج کے ٹائم پہ اتنا مشکل نکاح کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں بچوں کی شادی جلدی نہیں ہو رہی ہیں اور بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, ایون لڑکوں کی بھی جو انڈیپینڈنٹ بھی ہو گئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں گھر والے شادیوں میں دیر کر رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتا ہے اور اس کو کیسے ہم لوگ اپنے اینڈ سے سدھار سکتے ہیں؟ بالکل بالکل, آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ لڑکے بھی جوان ہو گئے ہیں اور بیٹیوں کی بھی عمریں نکلی جا رہی ہیں. اور آپ کو حیرت کی بات بتاؤں میں, کسی نہ کسی کے ذریعے سے میرے پاس تک بھی اس طریقے کے جو ہے میسج آئے ہیں کہ ہمارے یہاں شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, یا ہماری بھتیجی کی یا خود بہن کی کسی بیٹی کے ذریعے سے میسج آئے ہیں کہ شادیوں میں بہت دیر ہو رہی ہے, اور یہ بہت غلط ہے بات, حقیقت بات ہے. اچھا, اس کی جو پرابلم ہے یہ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے, بہت زیادہ تو فضول رسومات ہیں. ایک تو یہ کہ انٹر کاسٹ والا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم اپنی برادری میں ہی کریں گے, ٹھیک ہے, اب برادری میں مل نہیں رہا ہے کوئی ڈھنگ, صحیح ان کے حساب سے بالکل صحیح بات ہے. بہت پیسے والا نہیں مل رہا ہے یا بہت پیسے والی لڑکی نہیں مل رہی ہے, ان کے حساب سے بھائی, ان کا حساب سے. ورنہ اگر دیندار ڈھونڈا جائے تو دیندار تو مل ہی جاتے ہیں. جی, اچھے اخلاق والے ڈھونڈے جائیں تو اچھے اخلاق والے مل ہی جاتے ہیں. اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جس کا کیریکٹر زیادہ اچھا ہے, اخلاق زیادہ اچھا ہے, تو وہ رشتے بھی زیادہ اچھے چلتے ہیں. صحیح. جی, اور جس کے آپ نے دولت زیادہ اچھی ڈھونڈی ہے تو وہ رشتے بھی جلدی خراب ہو جاتے ہیں. تو اس میں جو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, پرابلم ہے, وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا یہ دیکھا جاتا ہے کہ ابھی ہم کو شادی کریں گے تو بڑا گیسٹ ہاؤس کرنا ہوگا, ہے نا, شادی کریں گے تو ہم کو اتنے لوگوں کو دعوت دینا پڑے گا, ہے نا, شادی کریں گے تو ہم کو انگیجمنٹ میں یہ کرنا پڑے گا. اچھا, رسم کے علاوہ پھر اور بھی بہت سے کام ہیں, ڈی جے, تماشا, آتش بازی, پھر ان کو دعوت کھلانا ہے, پھر ان کو یہ کرنا ہے. اتنے اخراجات شادیوں میں, اتنے اخراجات بتا دیے ہیں کہ اب جو آدمی صحیح ہے, جو نہیں مطلب یہ تمام چیزیں کرنا چاہتا ہے نا, اب خاندان والے اور اس کے دوست یار اس کو پریشر بناتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسے شادی نہیں ہو سکتی. کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے, لوگ کہتے ہیں ارے شادی میں ڈی جے نہیں بجے گا تو جنازہ تھوڑی جا رہا ہے, ہاں, آتش بازی نہیں ہوگی تو جنازہ تھوڑی جا رہا ہے. ارے خدا کا خوف کریں, جنازہ ابھی تو نہیں جا رہا ہے, لیکن ایسا بھی ہوا ہے
کہ ادھر بارات رخصت ہوئی، خوب دھم چوکڑی مچائی، اور شادی میں جو ہے نا ڈی جے، تماشا، شور شرابہ سب کچھ ہوا، اور اس کے بعد جیسے ہی نکلے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے راستے میں حادثہ ہو گیا، صحیح بات اور جی آن دا اسپاٹ دولہا ختم ہو گیا، اس گاڑی میں اگر لڑکی تھی وہ بھی ختم ہوئی، ایسے بھی حادثے ہوئے، نیوز پیپر میں بھی آتے ہیں ایسے، نیوز پیپر میں بھی آتے ہیں، نیوز آتے ہیں ایسے۔ اب کیا ہوا، اب دنیا سے تو سب کچھ جانا ہے، لیکن اب یہ دنیا سے جو بندہ گیا یہ اللہ کی نافرمانی کر کے دنیا سے گیا،